اللہ سے مانگے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، تو اللہ کی قسم ہر انسان ایسا نصیب والا ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کہتا تو ہے کہ اللہ نے کیا ہدایت دی ہے، جب اللہ ہدایت دینے پاتا ہے تو سب کو ہدایت دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت لینا چاہے گا، ورنہ اتنے غیر ایمان والے، اتنے کافر، اللہ سب کو مسلمان نہ کر دے گا؟ بتاؤ، اللہ سب کو کامیاب نہ کر دے گا؟ نہیں کرنے کا ہے، نہیں کرنے کا ہے۔ جب تک وہ خود توبہ نہ کرے گا، خود معافی نہ مانگے گا، خود شرمندہ نہ ہوگا، اپنے اللہ کے سامنے نہ آئے گا، اللہ معاف نہیں کرنے کا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے فرما بردار، یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے، یہ اللہ کو راضی کرنے والے اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اب گھر میں بیٹھے ہیں، آپ غور کرو، برا لگنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ہم آپس میں ایمان والے بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے بھائی کتنی بڑی بے وقوفی میں ہم۔ اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں اللہ ہدایت دے گا تو بدل جائیں گے، اپنے باپ دادا کو دیکھو، بدل گئے وہ دادا، ایسے ہی کرتے 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 دنیا کو خیر بات کر گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ ماں باپ زندگی گزارتے گزارتے بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ مرنے تک آ گئے ہیں، ہاں، دنیا کو خیر بات کہنے تک آ گئے ہیں۔ جب اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ چاہے تو سب کو معاف کر دے وے، اللہ چاہے تو کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری پیغمبر آئے، ہاں، آخری نبی آئے، اللہ نے پیغام لوگوں تک پہنچوائے، لوگوں سنو سنو سنو، نہیں مانا تو دیکھو پھر اللہ نے ان کو کیسا ناکام کیا۔ فرعون کیسا تھا، نہ مانا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، ناکام کر دیا۔ کتنا بڑا بادشاہ ہو تم، ایسے بادشاہ ہیں ہم، ایسے بادشاہ، اور ہم کہیں ارے جب اللہ ہدایت دے گا تب، اللہ ایسے ہدایت نہ دینے کا ہے۔ فرعون کم طاقتور نہیں تھا، اس کے پاس مال و دولت کم نہیں تھی۔ میرے بھائی عقل مند بنو، سمجھدار بنو، ہوشیار بنو، ہوشیار۔ اللہ ہدایت جب دے گا جب تم کچھ پروف دو گے، جب تم خود بدلنا چاہو گے۔ گھر میں مشورہ کرو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گھر میں مشورہ کرو کہ بیگم ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، دکان میں سوچتا ہوں یہ والا کام کر لوں، لیکن بس مشورہ ہی کرو، کام مت کرو۔ پہلے تو چلو یہاں تم نے اس کی نیت تو کری، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ہارے تھکے رات کو آئے ہو، بیگم نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، ارے بیگم کچھ نہیں، کہ بس ایسا موقع تھا کہ دکان کھول کے بیٹھ گیا، ایک دکان خرید لی اور اب ہار تھک کے میں ہوشیار ہوں، ایسا کام ہم کر کے کوئی مشورہ نہیں کیا، بس دکان کھول دی۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے ایسا۔ پہلے گھر مشورہ کرو گے، باتیں کرو گے، سوچو گے کہ مناسب ہے یا نہ ہے، ٹھیک ہے یا نہ ہے، خوب سوچ وچار کرو گے، تب جا کے اس دکان کو کھولو گے، سمجھتے ہو؟ اور تم سوچتے ہو کہ بغیر سوچ وچار کے، بغیر مشورے کے، بغیر پروف دیے تم اللہ کو راضی کر کے اس سے ہدایت پالو گے؟ ایسی نادانی میں نہ رہیں، ایسے نادان نہ بنیں۔ ہم انسان بہت گناہگار ہیں، ایسے نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو؟ ایسے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، اللہ کو پروف دینا پڑے گا، جیسے بیگم کو پروف دے رہے تھے نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی لگن ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہ کر لوں گا تو ایسے پروفٹ ہو جائے گا، ایسا فائدہ ہو جائے گا، پہلے مشورے دو گے۔ اگر بیگم کو یہ لگے گا نا کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اس کام کو نہیں کر پاؤ گے، تو بیگم منع کر دے گی، ماں باپ منع کر دیں گے، سمجھتے ہو؟ بھائی منع کر دیں گے۔ ایک مثال دوں، آپ ایک ڈرائیور ہیں، ڈرائیور، اس بات کو تھوڑا دھیان سے سننا، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک ڈرائیور ہیں، اپنی زندگی میں آپ نے صرف گاڑی ہی چلانا سیکھا اور کچھ آپ پہ چلانا نہیں آتا ہے، ہاں، تو آپ اپنے گھر میں آئے، پوری فیملی کو اکٹھا کیا، پوری فیملی کو آپ پر پورا بھروسہ ہے، چلو حالانکہ ہوتا نہیں، میں پھر بھی کہتا ہوں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے پوری فیملی کو اکٹھا کیا کہ میں چاہتا ہوں ایک بزنس آگے بڑھانا، ایک کام کرنا۔ گھر والے کہیں گے او بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، بتائیے وہ کیا ہے؟ تو آپ اگر یہاں پر یوں کہتے کہ میں چاہتا ہوں ایک ہوائی جہاز لے لوں، اس کو چلانے لگو، تو گھر والے کہیں گے؟ سارے انکار کر دیں گے، سارے منع کر دیں گے۔ ارے بھائی جب تم نے آج تک کیا ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی نالج نہیں، تم جانتی نہیں، تو تم کیسے جہاز کیسے چلا لو گے؟ کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے
کیسے اڑانا ہے، کیسے بٹھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، یعنی اس کی کوئی نالج ہی نہیں ہے تو سب منع کر دیں، کیونکہ پتہ ہے کوئی پروف نہیں ہے کہ کر پائے گا۔ اگر گھر والوں کو وہ کسی بھی طریقے سے ایگری کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے، تو سب سے پہلا جملہ یہ ہوگا، سب سے پہلا الفاظ کہ کیا پروف ہے تم اس کو کور کر پاؤ گے، ہے یا نہ؟ کیا پروف ہے تم اس کا ہینڈل کر لو گے؟ کیا پروف ہے کہ تم اس بزنس کو سنبھال لو گے؟ کیا پروف ہے کہ تم اس کام کو کور کر پاؤ گے؟ ہے کچھ پروف؟ اب بندہ پروف دے گا تو کامیاب ہوگا، پروف نہیں دے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ یہی تو ہے میرے بھائیو، اللہ کو پروف دو گے تو کامیاب ہوگا، اللہ کو پروف نہیں دو گے تو ناکام ہوگے۔ تو میرے بھائیو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلو اور اپنا اللہ کو پروف دو۔ اللہ کی قسم ہدایت تب ملے گی جب آپ بدلنا چاہو گے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہمارا کیا ماحول بنتا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہم اپنی اولاد کے سامنے کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا چیز دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، تو اس کے اثر پڑیں گے، اثرات پڑتے ہیں۔ ہاں، ہم بے نمازی ہیں، اولاد بھی نماز نہ پڑھتی ہے۔ اگر آپ کا ہوگا تو اولاد منہ توڑ جواب دے کہ آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ہم پہ زور زبردستی کرتے ہیں، ہم سے زبردستی کرتے ہیں، خود پڑھتے نہیں ہیں۔ سمجھتے ہو؟ سب سے پہلے اپنا آپ کو بدلو، اپنا آپ کو بدلو اور پھر اپنی اولاد کو بھی بدلو۔ عقل مند ہوشیار شخص وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ انسان کہتا ہے نا، میں اپنے بیوی بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ میرے بھائی، سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن بہت پیار تو وہ کرتا ہے جو ان بیوی بچوں کو مصیبت سے بچائے۔ اور سب سے بڑی پرابلمز کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں آپ کو؟ سب سے بڑی پرابلمز وہ ہے کہ انسان کامیابی نہ ہو سکے، اللہ کے عذاب سے ہی نہ بچ سکے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، ان کو کامیاب کرا لے، ان کو جنت کا حقدار بنا لے۔ وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص عقل مند ہے، وہ شخص اصل محبت کرتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، میرے نبی نے اس دنیا میں لوگوں کو اتنا اللہ کی طرف بلایا، اتنا اللہ کی طرف بلایا۔ کیوں بلا رہے تھے؟ کیوں بلا رہے تھے؟ وہ ہمارے خیر چاہنے والے تھے، ہم سے محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، بتاؤ؟ وہ چاہتے اپنی زندگی مزے کی کاٹ کے جاتے، وہ چاہتے وہ اپنی زندگی میں دکھ ہی نہ دیکھتے۔ اگر وہ چاہتے اپنے بیویوں کو، بچوں کو، ان سب کو کامیاب کراتے، ہے نا؟ وہ چاہتے کہ اپنے اہل و عیال کو پہلے کامیاب کراتے، ہے نا؟ لیکن انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ پوری دنیا کی فکر لی، کیونکہ یہ امت ہے ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے واحد ایسے انسان ہیں کہ جن کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اپنی فکر لو، اپنا آپ کو بچاؤ اس آگ سے، اس عذاب سے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس کو ہم نہیں جھیل سکتے۔ وہ ایک ایسی آگ ہے، اللہ کی قسم، ہم کس غفلت میں ہیں، کس دھوکے میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑا پیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی سے، اتنا پیار کرتے ہیں اس کے لیے سب قربان، اپنے بچوں کے لیے اتنا کر دوں گا، میں بھلے بھوکا رہ جاؤں گا لیکن ان کا پیٹ بھروں گا، میں بھلے ہی نیچے سو جاؤں گا لیکن ان کو اچھی جگہ سلاؤں گا، میں بھلے ہی یہ کام کر لوں گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ باپ وہاں بھی سر رکھ دیتا ہے جہاں اولاد پیر رکھنا پسند نہیں کرتی۔ ماں باپ اتنی محبت کرتے ہیں، اور پھر میرا اللہ تو دیکھو کیا کہتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ہم اس سے دور، اس کی محبت سے دور، اس کے کام سے دور، اس سے دور، کیسی محبت ہے یہ؟ کیسی محبت ہے؟ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہوں، میرے بندے میری طرف آئیں، لیکن بندے سننے کو ہی تیار نہیں ہے، بدلنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ ہاں، ارے افسوس تو اس انسان پہ ہوگا، اس پہ نہیں ہوگا جو یہ اللہ کا نافرمان ہے نا۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا غم ہے، اس کے برابر تو کوئی غم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسے ناکام ہیں جن کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ وہ ایسے ناکام ہیں کہ وہ کبھی کامیابی نہ ہو پائیں گے۔ جو
بغیر ایمان کے خاتمہ ہو گیا جن کا، کبھی بھی تو ان پر افسوس یہ نہیں ہوگا کہ یہ کامیاب نہیں ہیں، یہ ناکام ہوئے ہیں، بلکہ افسوس تو ان پہ ہوگا، ارے تو ایمان والا تھا، تو ایک مسلمان تھا، تو ایک اللہ کو ماننے والا تھا، تو دنیا میں خوب سنتا بھی تھا، کہتا بھی تھا، مانتا بھی تھا کہ بھائی اللہ ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ یہ ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے، اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، لیکن تو جب بھی ناکام ہو گیا، وہ کیوں؟ میرے بھائی بس میں جانتا تھا، میں عمل نہیں کرتا تھا، میں اللہ کے حکم پورے نہیں کرتا تھا، میں اللہ کے حکم پر زندگی نہیں بتاتا تھا۔ اس انسان پہ افسوس ہوگا کہ تجھے تو پتا تھی اللہ ہے، جنت جہنم ہے، اللہ کا انصاف ہے، سمجھتے ہو؟ اللہ نے ایسی تھوڑی وہ دن بنایا ہے قیامت کا، اگر اللہ سب کو ہی معاف کر دے تو قیامت کے دن کیوں ہے؟ بتاؤ، جن لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں پر ظلم کیا اللہ ایسے چھوڑ دے گا؟ جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اللہ ایسے چھوڑ دے گا؟ رات کو ناچ گانا کرنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے، رونے والے تہجدوں میں، اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ انصاف نہیں کرنے کا ہے؟ شراب پی کر گرنے والا اور سجدے میں گرنے والا اللہ ایسے چھوڑ دے گا؟ انصاف نہیں کرنے کا ہے؟ کرو تم کیا کرتے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ شراب پیو یا دودھ پیو وہ دیکھ رہا ہے، گالی دو یا دعا دو وہ دیکھ رہا ہے، آپ کسی کو ناراض کرو یا کسی کا دل جیتو وہ دیکھ رہا ہے، کسی سے حسد بغض نفرت رکھو یا کسی سے پیار محبت یا اللہ کی رضا کے لیے اس سے اخلاص سے پیش آؤ وہ دیکھ رہا ہے، تم کیا کرتے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن طے کیا ہے قیامت کا، وہ انصاف کرے گا۔ یہ دو فرشتے ہیں نا کندھوں پہ، کرامن کاتبین، رجسٹر بھی کھل رہا ہے، بھر رہا ہے، چڑھا رہے ہیں آپ کے نیکیاں بھی اور آپ کے گناہ بھی۔ کرو کیا کرتے ہو، سمجھتے ہو؟ اللہ نے پھر ایک دن طے کیا ہے، اور جب رجسٹر کھلے گا تو پھر کہیں گے ہائے میری ہلاکت آئی، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے، یہ ایسا رجسٹر ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب اس میں محفوظ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے معافیاں مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کی قسم، کامیاب انسان وہی ہے، ہوشیار وہی ہے، وہی اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، اصل محبت وہ کرتا ہے جو خود بھی اللہ کے ناراضگی سے بچے، اللہ کے عذاب سے بچے اور اپنے اہل و عیال کو بچائے۔ سمجھتے ہو؟ اپنے اہل و عیال کو بچائے۔ آج دیکھو تو صحیح عمر کتنی ہو گئی ہے، نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح عمر کتنی گزر گئی ہے، اولاد بھی ہو گئی ہے، اولاد کی شادیاں بھی کر دی، پوتے بھی ہو گئے، دھوتے بھی ہو گئے، آپ دادا نانا بن گئے، لیکن آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے بے وقوف لوگ ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے سے تو گئے یوں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، اللہ نے جہنم بھی تو انسانوں کے لیے بنائی ہے، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، اپنی نیت کو درست کر، اپنی نیت اچھی کر، اللہ سے معافی مانگ، انشاءاللہ تو بھی جنت میں جائے گا۔ ارے جو اللہ سے معافی مانگا اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ امیر ہے اس کو کامیاب کیا جائے، غریب ہے اس کو ناکام کیا جائے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، رنگوں کو نہیں دیکھتا، اخلاص کو دیکھتا ہے، حسد جلنوں کو نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کس سے رکھا، کیا کس سے نہیں رکھا۔ اللہ نے نیت کیسی تھی اس کی؟ کامیاب۔ نیت کیسی تھی؟ ناکام۔ اللہ کالے گورے نہیں دیکھے گا، اللہ اخلاص دیکھے گا، اللہ دل دیکھے گا کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کا اخلاص کیسا تھا، اس کی بات کیا تھی، یہ کیا کرنا چاہتا تھا یا کیا کر کر آیا ہے، اس کی نیت کیا تھی۔ اللہ فیصلے کرے گا، اللہ کے حکم پر زندگی بتا کر آیا یا اپنے حکم سے ہی زندگی گزاری آیا، اپنے طریقے سے ہی۔ پھر اللہ نے انصاف کا دن رکھا ہے۔ میرے بھائیو، عقلمند بنو، کامیاب بنو، ہوشیار بنو۔ اگر واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو آپ اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی فیملی سے پیار کرتے ہو نا، اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہو کہ سب کچھ ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو تو اس بات کو اپنے بھیجے میں بڑھا لو، اپنے دماغ میں ڈال لو کہ اپنے ماں باپ کو اس آگ سے بچاؤ، اپنے ماں باپ کو اس آگ سے بچاؤ جو بھڑکا رکھی ہے ہم لوگوں نے اپنے اوپر۔
بچو اس آگ سے اور بچو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کا عذاب جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے۔